اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ذریعے اور قرآن حکیم میں ہدایات کے ذریعے کہ جن ہدایات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا وہی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے نمونہ بہترین مشعل راہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے۔ لیکن لوگ باوجود اس کے کہ سیرت طیبہ بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، اس کے باوجود لوگ اسوہ حسنہ پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ احزاب کی آیت میں سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے فائدہ اٹھا کر، یعنی قرآن حکیم کے مطابق ان کی زندگی ہے، تو اس زندگی سے فائدہ وہ شخص اٹھاتا ہے جس کے اندر 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ یہ جواب ہے اس بات کا کہ باوجود سیرت طیبہ سامنے ہونے کے، باوجود سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہونے کے، باوجود قرآن حکیم سامنے ہونے کے، آخر لوگ اس زندگی کو کیوں نہیں اپناتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں سمجھایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ 3 باتیں ہوگی تو بندہ اسوہ حسنہ پہ آئے گا، 3 میں سے ایک بھی کم ہوگی کہ بندہ اسوہ حسنہ پہ نہیں آئے گا۔ لاکھ کتابیں ان کے سامنے رکھ دیں، لاکھ بیانات ان کے سامنے رکھ دیں، کیوں نہیں آتے لوگ؟ اللہ نے سمجھایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو 3 خصوصیات رکھتا ہو۔ نمبر 1، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے امید رکھتا۔ اللہ سے مایوس ہونے والا شخص کیوں عمل کرے گا؟ جو اللہ سے امید رکھتا، اللہ جو کرے گا میرے لیے خیر کرے گا۔ والیوم الآخر، اور وہ آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ آخرت پر یقین نہ رکھتا، وہ کہے گا مجھے کیا ملے گا اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے، حلال کما کے مجھے کیا ملے گا، اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطابق کر کے مجھے کیا ملے گا؟ لوگ سوال کرتے ہیں کیا ملے گا؟ یہ آخرت میں جنت، اس کی نعمت ہے۔ اور اگر آخرت سامنے نہیں ہوگی تو کون کرے گا اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل؟ وہ تو کہے گا رشوت لو، ڈاکے مارو، لوگوں کے حق مارو، آرام سے زندگی گزارو۔ تیسری چیز، وذکر اللہ کثیرا، وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا۔ اگر اللہ کو یاد نہیں کرتا تو اسی صورت میں وہ کیوں عمل کرے گا اسوہ حسنہ پر؟ اس کو کیا ضرورت پڑی قرآن پر عمل کرنے کی؟ یہ اللہ نے خود سمجھایا۔ پہلے یہ 3 خوبیاں پیدا کرے، اللہ سے امید رکھتا ہو، اللہ اس کا اجر دے گا، اللہ میرے لیے دنیا میں بھی اچھا کرے گا، آخرت میں بھی اچھا۔ نمبر 2، آخرت پر ایمان۔ نمبر 3، اللہ کو یاد رکھتا۔ اگر اللہ ذہنوں میں ہی نہ ہو، ہم نے اپنے جوان بچے اور بچیوں کے ذہن میں اللہ کو رکھا ہی نہ ہو، اللہ سے تعلق ہی پیدا نہ کیا ہو۔ اللہ سے تعلق 2 چیزوں کے ساتھ، بہت آسان 5 وقت کی نماز، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ سے تعلق قائم ہوگی۔ ان جوان بچے اور بچیوں کو کس طرح اب زندگی گزارنی ہے، کس طرح کے رشتے تلاش کرنے ہیں، یہ جو جوڑے بنتے ہیں
ہم ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم بڑوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہوگا۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی زندگی اتنی پاکیزہ گزاری، یہ درست ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، لیکن 40 سال کے پہلے کی زندگی کو بھی تو دیکھیے کہ قریش نے امین اور صادق کا لقب دیا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ ہجرت کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو چھوڑ کے آئے تھے نا بستر پہ، کمرے میں، تو میں جا رہا ہوں، پیچھے یہ امانتیں ساری واپس کر دیں۔ ویسے جان کے دشمن قریش، دین کے دشمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دشمن، پیسے رکھوانے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا عجیب بات نہیں؟ امین اور صادق دشمنوں نے لقب دیا ہے، امانت دار، سچا۔ نوجوانی کی زندگی پاکیزہ، نوجوانی کی زندگی میں مشرکین مکہ والی کوئی عادت نہیں تھی، سارا عرب معاشرہ اس وقت نشے میں مبتلا، لڑائی جھگڑوں میں مبتلا، خون ریزی میں مبتلا، اس سے جھگڑ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل اس سے ہٹ کے جوانی کی زندگی۔ اس لیے جوانی کی زندگی سے پہلے بھی اور جوانی کی زندگی میں بھی نوجوان بچے اور بچیوں کی خوب ایسی تربیت کیجیے کہ ان کے لیے پھر جوڑے تلاش کرنا آسان ہو جائے۔ اور اگر مائیں بیٹوں کے عیب چھپا چھپا کے رشتے تلاش کریں گے اور باپ اپنے بچیوں کے اور بچوں کے عیبوں کو چھپا چھپا کے رشتے تلاش کرے گا، آگے زندگی کامیاب کیسے ہوگی؟ آج کا موضوع یہی ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کے لیے اور خود آج کے نوجوان نسل کو سمجھنا ہوگا، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی ہمارا جوڑا کیسا ہونا چاہیے، جوڑے کیسے تلاش کریں، کیا نکتے، کیا پوائنٹ ہونے چاہیے جن کو دیکھ کر ہم اپنے بچے اور بچی کی شادی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑے بنتے ہیں یہ اللہ بناتا ہے۔ آپ نے بھی بزرگوں سے، بزرگ یہاں بہت سارے تشریف فرما، وہ کہتے ہیں، خواتین بھی بزرگ کہتی ہیں، جوڑے آسمانوں پہ بنتے۔ حقیقت یہ ہے، یہ بندہ صرف تلاش کرتا ہے۔ جب نکاح میں کہتا ہے نا میں نے قبول کیا، جب جوڑا بنتا ہے تو وہ حقیقتاً آسمانوں پہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ جو جوڑے بنتے ہیں اس کو سمجھیں، آج کے نوجوان بچے اور بچیاں ان کو سمجھائیں کہ یہ شادی جو ہے نا یہ کوئی کھیل نہیں ہے، کھیل نہیں، اس میں سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ یہ جوڑے جب بنتے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ پڑھیے گا۔ ان آیات میں اللہ نے اپنی نشانیاں بتائیں، میری یہ نشانیاں، میری یہ نشانی۔ اس میں سورہ روم کی آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سمجھیے گا کہ یہ جو جوڑے بنتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔
ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے. یہ جوڑے اللہ بناتا ہے. اور خلق سے سمجھیے گا، خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تم ہی میں سے. خلق پیدا کیے. جس لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ سمجھے کہ اللہ نے پیدائش ہی کے وقت لکھ دیا تھا کہ اس کا جوڑا یہ ہوگا. یہ تو 20-22 سال 25 سال کی عمر میں یہ لڑکے لڑکیاں جب نکاح ہوتا ہے اس وقت اللہ پیدا نہیں کرتا، وہ تو پیدا بہت پہلے کر چکا ہوتا. اللہ کہتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے. یہ اللہ اب نہیں کر رہا، پہلے انسان سے اللہ نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے. پہلے انسان سے یہ کام شروع ہے جوڑے بنانے کا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کیجیے گا، ترجمہ پڑھیے گا. یہ اللہ نے پہلے انسان سے کام شروع کیا ہوا ہے جوڑے بنانے کا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے. وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا. میں نے کہا نا پہلے انسان سے اللہ نے کام شروع کیا ہوا جوڑے بنانے کا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے. وخلق منہا زوجہا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس سے یہ دیکھو کئی ارب انسان اللہ نے پیدا کر کے دکھائے. اتنا طاقتور وہ اللہ ہے. اس اللہ سے ڈر کر اللہ کی بات مان کر زندگی گزارو. جوڑے تم بھی اسی طرح بناؤ. یہ اللہ جوڑے بناتا کیوں ہے؟ جوڑے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں کریں اپنے بچے کی شادی؟ اللہ نے جس آیت میں سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں جہاں بتایا کہ یہ جو جوڑے میں نے بنائے ہیں یہ میری نشانی ہے، اللہ کی نشانی ہے، وہاں اللہ نے 3 مقصد بتائے جوڑے بنانے کے. خود اللہ نے بتایا، اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا. اچھا اس لیے کہ وہ خالق ہے ان جوڑے کا خالق ہے. اس کو پتہ ہے میں نے یہ مشین بنائی ہے کیوں بنائی، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. باقی انسان لاکھ نکاح کے فائدے مقصد، شادی کے فائدے مقصد لاکھ بتاتا رہے انسان. جو خالق کی بات ہے وہ ایک طرف. آج بچیوں کو سمجھانا ہوگا یہ شادی ہو رہی ہے اس کا مقصد کیا ہے. اس لیے کہ جب وہ 3 مقصد سامنے نہیں ہوں گے تو رشتہ تلاش کرتے وقت پھر اور چیزیں سامنے ہوں گی. ان 3 مقاصد کی تلاش سامنے نہیں ہوگی. جو خالق چاہتا ہے، جو خالق بتاتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، نمبر 1 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. یہ جوڑے اللہ نے اس لیے بنائے. نمبر 1 مقصد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس سے سکون حاصل کرو. جوڑے بنانے کا مقصد یہ ہے. یہ اللہ جب اپنی نشانی پوری کرتا ہے
یعنی جوڑے بن جاتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ نمبر 2 وجعل بینکم مودہ، اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کی، محبت پیدا کی۔ نمبر 3 ورحمہ، نکاح کا مقصد، شادی کا مقصد، جوڑے بنانے کا مقصد ورحمہ، اللہ نے تمہارے لیے رحمت بنائی۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تمہارے درمیان اللہ نے اس جوڑے بنانے کے عمل کو کیوں بنایا؟ تاکہ تمہارے درمیان محبت ہو، تاکہ تمہارے درمیان رحمت ہو۔ اللہ نے جوڑے 3 مقصد کے لیے بنائے: سکون، محبت، رحمت۔ یہ اللہ نے بنایا اس کے ذریعے۔ اب بڑی توجہ سے بات کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے جوڑے بنائے، یہ اللہ کی نشانی، اور اللہ نے 3 چیزیں اس کے اندر پیدا کی: سکون، محبت، رحمت۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے نا، اس جوڑے بننے کے بعد بے سکونی انسان خود اپنے عمل سے پیدا کرتا ہے، ورنہ اللہ نے تو لتسکنوا الیہا، اللہ نے جوڑے بنائے اسی لیے تاکہ تمہیں سکون ملے۔ یہ انسان کی اپنی حرکتیں ہیں، لڑکا لڑکی کی، ماں باپ کی، دونوں خاندان والوں کی، ادھر سے ماں کان بھر رہی ہے لڑکی کے، ادھر سے دوست یار لڑکے کے کان بھر رہے، زندگی تباہ ہو رہی، بے سکون۔ یہ بے سکونی کہاں سے آتی ہے؟ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اللہ نے تو یہ جوڑے بنائے تھے محبت کے لیے، اس محبت کو نفرت میں تبدیل کرتا ہے خود انسان اپنی حرکتوں کی وجہ سے، یا لڑکے لڑکی کی حرکتیں ہوتی یا ان کے ماں باپ کے خاندان والوں کی ہوتی، جس سے وہی محبت جو اللہ نے پیدا کی اس کے اندر نفرت آ جاتی۔ رحمت، اللہ نے جوڑے بنائے رحمت کے لیے، اور رحمت کی ضد اگر قرآن میں دیکھی جائے، وہ لفظ بولتے ہوئے مجھے کچھ خود بھی خوف آ رہا ہے، خود بھی خوف آ رہا ہے۔ رحمت کی جو ضد قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے نا، وہ لعنت ہے۔ اگر میاں بیوی کے درمیان رحمت نہیں ہوگی، بہت سیدھی سی بات ہے، لعنت ہوگی، جس کو بخاری شریف کی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کہا ہے۔ وہاں شارحین بخاری نے لکھا کہ نحوست بھی رحمت کی ضد ہے۔ ورنہ نحوست کے مقابلے میں برکت، یہ بے برکتی کیا ہوتی ہے؟ نحوست۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، کہ اگر نحوست ہوتی نا تو 3 چیزوں میں ہوتی: سواری، گھر، بیوی۔ بہت عجیب بات ہے، اگر نحوست ہوتی، فی المرأة او فی الفرس او فی الدار، بخاری شریف کے الفاظ۔ یہ اللہ نے تو رحمت والی بیوی دی تھی، یہ رحمت ختم کیسے ہوئی؟ یا بیوی کے اعمال کی وجہ سے، یا دائیں بائیں کے اعمال کی وجہ سے۔ اور وہ اعمال کیا ہیں؟ سیدھی سیدھی بات عرض کر دوں، گناہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی احکام کی، بس کوئی گول مول بات نہیں کرنا چاہتا۔
یاد رکھ لیجئے بہت اچھی طرح، نیکی کا اگر میاں بیوی دونوں نیکی کی زندگی گزارنے والے ہوں، بے سکونی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو گناہ کی زندگی سے بے سکونی آئے گی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر یہ جوڑا زندگی گزار رہا، اس کی زندگی میں محبت سے نفرت آ ہی نہیں سکتی. کیا شوہر سچ بولے، دھوکہ نہ دے، اچھی طرح نماز پڑھے، قرآن پڑھے، کوئی برا کام نہ کرے، بیوی اسے نفرت کرے گی؟ یہ رحمت اٹھتی کیسے؟ وہی گناہ کی زندگی. جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی نہیں گزارتا. آج جوڑے تلاش کرنے کے بعد جو جوڑوں کی زندگی ناکام ہوتی، اس کی خاص وجہ ہے جو اللہ نے سورہ احزاب میں بتائی. سب لوگ کہتے ہیں نکاح کے موقع پر دعا کیجیے، ہمارے بچے کی شادی اللہ ان کو کامیاب زندگی دے، ہماری بیٹی کی شادی اللہ کامیاب زندگی دے. لڑکے والے بھی دعا کرواتے ہیں، لڑکی والے بھی دعا کرواتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ لڑکے والوں کے ذہن میں کامیاب زندگی کا تصور کچھ اور ہوتا ہے، اور لڑکی والوں کے ذہن میں کامیاب زندگی کا تصور کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے کامیاب زندگی نہیں ہوتی. ایک مثال چھوٹی سی، لڑکی والے شروع میں لڑکی کو سمجھاتے ہیں، دلہن کو، اور زیادہ جو ہے نا شوہر کے پیچھے لگ کے نہ چلنا، اچھا کچھ باتوں میں سٹینڈ بھی لے لیا کر، 2-3 سنا بھی دیا کر. اور جو لڑکے والے وہ لڑکے کو سمجھاتے ہیں، بیوی کے نیچے نہ لگ جانا، اچھا بیوی کے فرما بردار نہ ہو جانا، زن مرید نہ ہو جانا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی لڑکے والوں کے ذہن میں کامیاب زندگی کا تصور کچھ اور ہے، لڑکی والوں کے ذہن میں کامیاب زندگی کا تصور کچھ اور ہے، اس لیے زندگی کامیاب نہیں ہوتی. اور اللہ نے کامیاب زندگی جوڑوں کی کیا بتائی، تاکہ اسی کو سامنے رکھ کر جوڑے تلاش کیے جائیں، رشتے تلاش کیے جائیں. کیونکہ یہ بات بھی آج ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا، ہم رشتے کیسے تلاش کریں، کیا خوبیاں دیکھیں، کیا باتیں دیکھیں، کس طرح رشتہ تلاش کریں. تو اللہ نے کامیاب زندگی کون سی سمجھائی؟ بہت آسان سی بات، سورہ احزاب کے آخری رکوع کی آیت، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. بات مکمل ہو گئی. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلتا ہے اس نے کامیاب زندگی پائی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کہ یہ جوڑا ہر صورت میں دیکھے کہ کیا ہم اللہ کی بات مان کر چل رہے ہیں، لڑکی بھی دیکھے لڑکا بھی دیکھے. یہ والا ذہن تو آج لڑکے اور لڑکی کا بھی نہیں ہوتا جوڑا تلاش کرتے وقت. ماں باپ کی تو بڑی دور کی بات ہے. وہ کیا تلاش کرتے نوجوان، پیسے والی لڑکی مل جائے، خوبصورت لڑکی مل جائے، خلاص. نوجوان کے دن میں کچھ نہیں، بالکل کچھ نہیں. کیا نہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں؟ بھی دیکھیے دیکھیے دیکھیے، لیکن اس کے لیے سلیقہ بتائے. اور لڑکی والے وہ لڑکے کے اندر تلاش کر رہے، پیسہ کما رہا، حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے، پرواہ نہیں. کتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھا، کتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا، گھر اپنا ہے کہ نہیں، چل یہ معیار ہے. لیکن
بخاری شریف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ لوگ رشتہ تلاش کرتے وقت 5 چیزیں دیکھتے ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں سمجھائیں، ایک میں الگ ایک چیز سمجھائی، کل 5 چیزیں. کہ رشتہ تلاش کرتے وقت آج نوجوان بچیوں کو بھی یہ سمجھانا پڑے گا، بیٹے 5 چیزیں دیکھو. پھر اس میں سے سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے وہ دیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا سب سے پہلے رشتہ تلاش کرتے وقت لڑکے کے لیے رشتہ تلاش کریں، لڑکی کے لیے رشتہ تلاش کریں، سب سے پہلے دین دیکھو. سب سے پہلے دین. سب کچھ ماشاءاللہ رشتے بھی طے ہو جاتے ہیں، منگنیاں بھی ہو جاتی ہیں، مٹھائیاں بھی تقسیم ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ قادیانی تھا. مولانا اب کیا کرے، یا وہ غیر مسلم کا اور کوئی نکل آتا ہے. وہ نہیں دیکھنا، دین نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا رشتہ تلاش کرتے وقت سب سے پہلے دین دیکھو. نمبر 2 اس کا حسب و نسب. لوگ دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا لوگ دیکھتے ہیں، حسب و نسب خاندان بھی دیکھتے کیسے. نمبر 3 اس کے اخلاق. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی ایک الگ حدیث ہے جس میں اخلاق کا ذکر الگ ہے. اخلاق خلق کی جمع ہے، عادت کو کہتے ہیں، پختہ عادت. اخلاق پختہ عادت ہے. اچھے اخلاق ہوں تو اخلاق حسنہ، برے اخلاق ہوں تو اخلاق سیئہ. دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر اس کی عادتیں کیسی ہیں. چند دفعہ آنے جانے بہت اندازہ ہو جاتا ہے. عادتیں کیسی ہیں، عادات کو دیکھ لیا جائے. اور عادات کو دیکھتے وقت معیار صرف قرآن و سنت، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس کیا ان کی عادتیں قرآن و سنت کے مطابق گناہ کبیرہ میں تو مبتلا نہیں یہ لوگ. نمبر 1 دین، نمبر 2 حسب و نسب، نمبر 3 اخلاق. چوتھی چیز حدیث میں آئی جمال، خوبصورتی. 5ویں چیز مال وہ بھی دیکھ لیں. بہت اپنے سے اونچے ہوں گے تو بھی مشکل پیش آئے. مال کے اعتبار سے بھی دیکھ لیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں ذکر کرنے کے بعد دین، حسب و نسب، اخلاق، جمال، مال، 5 چیزیں ذکر کرنے کے بعد پھر وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ دین کو دیکھو. سب سے زیادہ دین کو دیکھو. دینداری ہے، مسلمان ہے، گناہ کبیرہ کے مرتکب تو نہیں. اور میں نے بتایا کہ آج کا نوجوان لڑکا اور لڑکی 2 چیزیں دیکھتے ہیں، جمال اور مال. نہ عادتیں دیکھیں گے نہ اخلاق دیکھیں گے. حسب و نسب کی بھی یہ نوجوان پرواہ نہیں کرتا. بڑی مشکل ہے جب یہ نوجوان کہتا ہے کہ شادی میں نے کرنی ہے تو میری پسند سے ہونی چاہیے. یہاں بھی مفتیان کرام کے پاس، علماء کرام کے پاس آ کر یہی نوجوان سوال کرتے ہیں. کالج یونیورسٹیوں میں بھی اسلامیات پڑھائیں تو نوجوان بچیاں بھی یہی سوال کرتی ہیں، کیا پسند کی شادی ناجائز ہے؟ لڑکے بھی یہی سوال کرتے ہیں، کیا پسند کی شادی ناجائز ہے؟ تو ان سے عرض کیا کرتا ہوں کہ مجھے کوئی آیت، کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دیں
جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ شادی اس سے کرو جو ناپسند ہو؟ کوئی آیت حدیث دکھا دی؟ ظاہر ہے پسند کی شادی کرنی ہے نا، لیکن پسند اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. صرف جمال مال نہیں، صرف خوبصورتی مال نہیں، ایسا سب کچھ نہیں، خوبصورتی سب کچھ نہیں. اور پھر دماغ خراب کر دیا ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کا سوشل میڈیا میں. اب اس کی بیوی اتنی خوبصورت ہونی چاہیے جیسے میں سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں. حالانکہ اس کو سوشل میڈیا میں ایک کے بغیر گزریں گے دیکھیں گے تو 10 دفعہ لا حول پڑیں گے. آج وقت کا بہت بڑا تقاضا کہ نوجوان نسل کو سمجھایا جائے کہ رشتے تلاش کرتے یہ چیزیں ان کی پسند کا خیال کیجیے، لیکن ان کو پسند کرنے کے لیے کالجز میں داخل نہ کریں، یونیورسٹی میں اس لیے داخلہ نہ دیں، اپنا رشتہ بھی خود ہی تلاش کریں. آج یونیورسٹیوں میں ماحول ہے، لڑکا بھی خود ہی رشتہ تلاش کر رہا، لڑکی بھی خود ہی رشتہ تلاش کر رہی. جب تعلق ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں وہ کچھ نہیں دیکھتے. کیوں؟ اب پھر بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کچھ کیوں نہیں دیکھتے، کیوں اندھے بہرے ہو جاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث، حبک الشیء یعمی ویصم، کسی چیز کی محبت انسان کو بہرا اندھا کر دیتی ہے. پھر ماں باپ کچھ کہتے رہے، اس کی عقل میں نہیں آتا بیٹا بے دین لوگ ہیں، بیٹا مسلمان نہیں ہیں، بیٹا ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، خاندان میں تم نہیں چل سکو گے، ایسے نہیں ہے. نہیں سنتا، تو نہیں سنتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتائی، حبک الشیء یعمی ویصم، کسی چیز کی محبت انسان کو بہرا اندھا کر دیتی ہے، نہ وہ دیکھتا ہے کچھ نہ سنتا ہے کچھ. پھر یہ نوجوان سوال کرتے کہ لو میرج اسلام میں جائز ہے؟ کھل کر سوال کرتا ہے نوجوان کالج یونیورسٹیز میں، جہاں کبھی لیکچر ہوتا ہے ایک ہی سوال بار بار ہو رہا، لو میرج جائز ہے؟ اب لو میرج کا آپ ترجمہ کریں تو محبت کی شادی. مجھے بتائیے کون سی آیت کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ نفرت کی شادی کرو؟ محبت کی شادی میرے جوڑے بنانے کا اللہ نے مقصد یہی بتایا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. لیکن لو میرج اگر لغوی معنی اس کا لفظی مطلب لے محبت کی شادی تو جی محبت ہی کی شادی ہونی چاہیے، نفرت کی نہیں ہوتی. لیکن لو میرج کے پیچھے جو بات ہے جو کھل کر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ لڑکا اور لڑکی پہلے پارکوں میں گھومیں پھریں، ہوٹلوں میں گھومیں پھریں تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، یعنی ایک دوسرے کو سمجھ لیں. یہ تو زندگی کے آخری سانس تک ایک دوسرے کو نہیں سمجھ سکتے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، یہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ سکتے. بخاری شریف کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ دیکھو تم عورتوں کو سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. بخاری شریف کتاب النکاح کی حدیث، یہ ٹیڑھی پسلی سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی برائی نہیں کی، عورتوں کا عیب نہیں بتایا، عورتوں کا مزاج بتایا، برائی نہیں. بعض لوگ ان حدیثوں کو نا عورتوں کی برائی میں بیان کرتے ہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ مزاج بتایا. تو یہ مزاج بتایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے.
اس کو سختی سے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، کوشش کرو گے ٹوٹ جائے گی۔ یہ الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کے ترجمہ سے، نہ کرو کوشش اس کو سیدھا کرنے کی، ٹوٹ جائے گی، اسی طرح گزارا کرو ساری زندگی۔ کس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر؟ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر جس کو لو میرج کہتے ہیں، جس کو نوجوان ہمارا معاشرہ محبت کہتا ہے، جو شادی سے پہلے ہوتی ہے، اس کے لیے آپ 22واں پارہ اس کی ابتدائی پہلے صفحے کی ایک آیت پڑھیے کہ اللہ نے اس کو کیا کہا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو تو فلا تخضعن بالقول، ان مردوں سے نرم لہجے میں بات مت کرنا۔ دیکھیے کتنی احتیاط سکھائی جا رہی۔ فلا تخضعن بالقول، مردوں سے بات کرتے ہوئے نرم لہجے میں بات مت کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پھر اس مرد کے دل میں کہیں مرض پیدا نہ ہو جائے۔ مرض، بیماری، جس کو ہمارا نوجوان بچی اور بچے محبت کہتے ہیں، اس کو اللہ نے 22ویں پارے کے پہلے صفحے میں مرض کہا۔ یہ اس کو محبت کہنا بھی گناہ ہے، اس کو محبت کہنا بھی قرآن کے اعتبار سے گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو مرض کا ہے، بیماری کا ہے، یہ بیماری میں مبتلا ہے۔ اس لیے جو معاشرہ کہتا ہے لو میرج جائز ہے کہ نہیں ہے، تو وہ جو تصور ہے کہ پہلے سے گھومنا پھرنا، یہ وہ روڈلنگ، حرام، ناجائز۔ ہاں، غور سے سمجھنے والا لفظ ہے جو نوجوانوں کو جواب دیتا ہوں جب سوال کرتے ہیں لو میرج جائز ہے کہ نہیں، تو ان سے گزارش کرتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوانوں کے ہاں لو میرج کا تصور ہے، جو کر رہے ہیں لو میرج، وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ لو آفٹر میرج فرض ہے، جو کرنی نہیں ہے۔ لو آفٹر میرج، شادی کے بعد بیوی سے محبت کرنا فرض، یہ بیوی کا حق نہیں، حق پورا کرے گا گناہ کبیرہ ہوگا، وہ نہیں کرنا۔ اس لیے رشتہ تلاش کرتے وقت آج ماں باپ کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کی پسند ناپسند کا بھی خیال رکھیے۔ یہ باتیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائیں، بخاری شریف، صحاح ستہ، ترمذی میں احادیث موجود۔ دیکھو بچے اور بچیوں سے پوچھ لیا کرو، ان کی رضامندی لے لیا کرو، جبر نہ کرو، جبر نہ کرو، ملتا کچھ نہیں ہے۔ دو باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے، شادی میں جبر کا راستہ اختیار کرنے سے دو باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، سائیکو کیس، اور یا اس کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، یا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ذہنی دباؤ میں چلا جاتا ہے، یا فرسٹریشن میں آ جاتا ہے، یعنی بغاوت میں آ جاتا ہے۔ اس بغاوت میں اٹھ کر یہ نوجوان ہمارے ماں باپ کی کمزوری کی وجہ سے وہ بغاوت کی طرف جاتا ہے یا ڈپریشن میں جاتا ہے، اگر اس کی پسند ناپسند کا خیال نہ کیا جائے۔ اس لیے بڑی عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ماں باپ کو کسی بات پر بلا وجہ اڑنا نہیں چاہیے، ضد بازی نہیں کرنی چاہیے نوجوان نسل کے ساتھ۔ سمجھیں، بار بار بات کریں، دلائل سے بات کریں، کیا خوبی ہے کیا خامی ہے۔ 100% کوئی بھی صحیح نہیں ہوتا، لہذا ایک تو رشتہ تلاش کیجیے، 5 چیزیں دیکھتے جائیے۔ دین، نمبر 1 دین، رشتہ کیسے تلاش کریں، نمبر 1 دین، نمبر 2 اخلاق، نمبر 3 حسب و نسب خاندان، نمبر 3 جمال شکل و صورت، نمبر 5 مال۔ یہ 5 چیزیں بخاری شریف کی حدیث میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائی سب سے زیادہ دین کا خیال کرنا۔
پھر اس کے بعد جب رشتے کی باری آ جائے تو اس میں استخارے کو سامنے لائیں، اللہ سے خیر طلب کیجیے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ استخارے سے بھی بہت ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا استخارہ آپ کر لیں، رشتہ آیا ہے استخارہ آپ کریں۔ حالانکہ مولانا صاحب نہ لڑکے کو جانتے ہیں نہ لڑکی کو جانتے ہیں، استخارہ کیا کریں گے؟ اگرچہ بزرگوں کا استخارہ بھی ماشاءاللہ بہت برکت والا ہوتا ہے، استخارہ خود کیجیے۔ اور ڈرتے کیوں ہیں لوگ؟ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہاں ہو گئی استخارے میں پھر ہم نے نہ کیا تو بڑا نقصان ہوگا، اور اگر رشتے میں نہ ہو گئی، استخارے میں رشتے کی نہ ہو گئی پھر اس کے بعد ہم نے کر لیا تو یہ بہت برا ہوگا۔ حالانکہ استخارہ ہاں نہ کا نام نہیں ہے، استخارہ یس نو کا نام نہیں ہے۔ ہاں نہ کرنے کے لیے اس کو فال کہتے ہیں عربی میں، اس کو استخارہ نہیں کہتے۔ استخارے کا لفظی مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، خیر طلب کرنا۔ 2 رکعت نفل پڑھیے صلاۃ الاستخارہ، استخارے کا مطلب یہی ہے، لفظی مطلب خیر طلب کرنا اللہ سے، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھیے، بار بار استخارہ کیجیے یہاں تک کہ دل مطمئن ہو، بسم اللہ کیجیے۔ دل مطمئن نہ ہو بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، معذرت کر لیجیے۔ ہاں نہ نہیں ہوتی، یس نو یہ فعال ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا، جیسے عرب میں تھا لا عدو ولا سفر ولا طیرۃ ولا ہامہ، طیرہ کہ وہ پرندہ اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں طرف چلا جاتا تو یس ہاں، اور بائیں طرف اڑ جاتا تو نو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، یہ فعال مت نکالو، یہ جائز نہیں ہے۔ اور استخارہ کیجیے، اور ڈرے نہ استخارے سے، کوئی بھی نہ ڈرے استخارے سے۔ ہاں ہو گئی تو کیا ہوگا، نہ ہو گئی، استخارے میں ہاں نہ نہیں ہوتی، ہاں نہ تو فعل میں ہوتی، استخارے میں تو آپ خیر طلب کرتے ہیں۔ اور دعا کا مفہوم بتاؤں تو بات بہت واضح ہو جائے گی۔ دعا پڑھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جس کا خلاصہ یہ ہے، اے اللہ آپ جانتے ہیں، آپ علم رکھتے ہیں، مجھے علم نہیں ہے۔ اے اللہ آپ قدرت والے ہیں، مجھے قدرت حاصل نہیں ہے۔ اے اللہ اگر اس کام میں خیر ہے تو میرے لیے آسان کر دے، اگر دنیا اور آخرت کی سے بھلائی ہے تو یہ میرے لیے کام آسان کر دے، اور اے اللہ اگر اس میں کوئی نقصان ہے میری دنیا اور آخرت کا تو اے اللہ مجھے اس سے بچا لے۔ یہ دعا کا خلاصہ ہے۔ تو رشتوں کے لیے استخارہ کیجیے، اللہ سے خیر مانگیے۔ اور اگر جامع ترمذی کی روایت سناؤں تو پھر استخارے کی اور اہمیت سامنے آ جائے گی۔ جامع ترمذی جلد ثانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، من شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، ابن آدم کی بدبختی ہے استخارے کو چھوڑ دینا۔ رشتے آئیں، رشتہ لینے جائیں، استخارہ شروع فرمائیں، اللہ سے خیر مانگیں، اللہ سے تعلق قائم کریں۔ اللہ حالات بدلا، رشتہ نہ ہوا کوئی رکاوٹ پڑ گئی، اللہ نے بچا لیا، ہو گیا اللہ نے خیر ڈال دی۔ آج کی نشست میں صرف اتنا عرض کرنا تھا کہ یہ جوڑے جو بنتے ہیں یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ان جوڑے بنانے کا 3 مقصد، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ تم سکون حاصل کرو، تاکہ محبت ہو جائے، تاکہ رحمت ہو جائے اللہ کی۔ یہی چیزیں تلاش کیجیے رشتہ تلاش کرتے وقت، یہی بچوں اور بچیوں کو سمجھائیے زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے، جوڑے بننے کے بعد زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایک ایک شخص جس کے گھر میں جوان بچے اور بچیاں بیٹھی ہوں، اللہ ان کو نیک رشتے عطا فرما، اور جن کی شادیاں ہو چکی جوڑے بن گئے، اللہ ان کو وہ 3 نعمتیں عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے، ایک ایک کو گھریلو زندگی میں اللہ سکون عطا فرما دے، محبت عطا فرما دے، اللہ رحمت عطا فرما دے۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، بہت دعا مانگا کیجیے اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جو اللہ نے سورہ فرقان میں سکھائی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔
یا اللہ جتنے اپنے بچے اور بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں، پریشان ہیں، یا اللہ ان سب کو نیک رشتے عطا فرما دے، یا اللہ گھروں میں سکون عطا فرما دے، گھر کے ہر فرد کو یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرما دے، اور یا اللہ کہ جب رشتے ہو جائیں تو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، بے سکونی سے ان کی حفاظت فرما، نفرتوں سے حفاظت فرما، یا اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔